ایک بزرگ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ، کعبے کے پردوں کے ساتھ لگ لگ کے صرف ایک دعا کر رہا تھا، مالک میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا، مالک میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا۔ لوگ مختلف دعائیں مانگتے ہیں، وہ ایک دعا مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو بار بار یہی دعا مانگ رہا ہے، مالک میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، مالک میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے جو واقعہ سنایا وہ بڑا دردناک تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے سنایا میرا ایک بھائی تھا، اس نے 40 سال مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی۔ یہ الفاظ بڑے سوکھے ہیں کہنے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ بلا معاوضہ 40 سال مسجد میں اذان دی۔ فرمایا اس کے مرنے کا وقت آیا، اس نے کہا قرآن دو، ہم نے قرآن دیا، اس نے کہا یہ قرآن پکڑ کر معاذ اللہ میں اس قرآن سے منہ پھیرتا ہوں۔ فرمایا اسی حالت میں وہ مر گیا۔ دوسرا بھائی اس نے 30 سال ایک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی، جب نزا کا وقت آیا تو وہ بھی کفر پر مر گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا وہ گناہ کیا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وہ سننا نوجوانوں کیا گناہ کرتے تھے؟ کہا 2 گناہ کرتے تھے، ایک عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور دوسرا مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ بری نظر کے ساتھ دیکھتے تھے۔ اب غور کریں، کالج جانے والا اسٹوڈنٹ گلی میں اچھے طریقے سے بال اچھے کر کے گلی کے چوک پر نکڑ پر کھڑا ہونے والا نوجوان، غور کریں کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ وہ عورتیں دیکھنے کے لیے، وہ لڑکیاں دیکھنے کے لیے۔ بے شک تم مسلمان ہو، لوگ مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، یہ گناہ ہو سکتا ہے تیرا ایمان سلب کر دے، ہو سکتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہو لیکن عورتوں کے ساتھ تیری دوستی ہو، عورتوں کے ساتھ تو باتیں کرتا ہو، آدھی آدھی رات تک تو آوارہ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہو سکتا ہے یہ کرنا، یہ تمہارا چوکوں میں کھڑا ہونا عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے تمہارے کفر کا سبب بن جائے۔ اس لیے نوجوانوں اس چیز پر غور کرو، اپنے موبائلوں کو پاک کرو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اور عبادت میں لذت اس وقت آئے گی جب تمہاری نگاہ پاک ہوگی۔ زنا صرف شرمگاہ کا زنا نہیں ہوتا، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ عورتوں کی طرف دلچسپی رکھنا، عورتوں کو دیکھنا اور تاڑنا عورتوں کو کہ کس راستے سے وہ گزرتی ہیں اور میں دیکھوں گا یہ چیزیں، اور مردوں کی طرف۔ اور یہ آج کل قوم لوط میں یہ تباہ کاری پائی جاتی تھی۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، آج کل اس معاشرے میں بھی یہ ہے کہ معاذ اللہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں کرنا، سکولوں میں کالجوں میں بھی اس چیز کا بھی رجحان ہے۔ نوجوانوں غور کرو، یہ گناہ تمہیں تمہارے خاتمہ کفر پر نہ کر دے، یہ نہ ہو کہ کافر ہو کے مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر بن جائے۔ اس لیے خدا را اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جہاں ایسا معاملہ ہو، فرمایا پھر امرد کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، فرمایا اس کے پاس بیٹھنا بھی گناہ ہے اگر ایسا معاملہ بنتا ہو، فرمایا ایسے لوگوں سے بچیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے، بزرگوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں، لیکن جو امرد ہے بغیر ریش بچہ ہے، فرمایا اس کے ساتھ 70 شیطان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 70 شیطان اور عورت کے ساتھ 2 شیطان، یہ دونوں خطرے کی چیزیں ہیں۔ اور ایک صحابی رسول انہوں نے کہا شیطان، ان سے پوچھا گیا شیطان، کہا میں شیطان سے بچ جاؤں گا کسی صورت میں بھی آئے، لیکن فرمایا اگر عورت کی صورت میں شیطان میرے ساتھ آئے، میرے پاس آئے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ عورت کا اتنا بڑا فتنہ ہے، خدا را ان چیزوں